اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لإخوانہم، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ مارے جاتے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے، مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ آیات غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئی۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے غزوہ احد کے واقعات کو ان آیات کی روشنی میں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے مختلف واقعات کو بیان کیا اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو مختلف ہدایات دیں۔ چنانچہ متعدد ہدایات آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں کہ آئندہ کے لیے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، دور کفار کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے دو چیزوں کو لازم پکڑیں، پہلے نمبر پر صبر ہے، دوسرے نمبر پر تقوی ہے۔ تو یہ تمام تعلیمات اللہ تبارک و تعالی گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو دیتا آیا ہے۔ آج کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ ہدایات کے اسی تسلسل میں ایک اور ہدایت دے رہا ہے، اور اس ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کفار کے، غیر مسلموں کے یا دشمنوں کے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیا کرو۔ انسان جب دشمن کے پروپیگنڈوں پر توجہ دیتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو مختلف طریقوں سے مختلف حاسدین کے حسد کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اور حاسدین کے حسد کا نشانہ بننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ جو حساس لوگ ہیں وہ ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آدمی ان باتوں کو محسوس کرنے لگ جائے، ان کو اپنے دل پر لے لے تو وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو مخالفین باتیں کرتے ہیں ان میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ سبق لے سکتے ہوں، اگر کوئی مثبت تنقید ہے اس پر تو انسان غور و فکر کرے، اور جو کمی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اور باقی جو تنقید برائے تنقید ہے جس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے، مقصد صرف آپ کو نیچا دکھانا ہے، تو اس تنقید پر توجہ دینے کی بجائے انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہر بات پر آپ توجہ دینے لگ جائیں گے تو پھر زندگی میں آگے بڑھنا انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔
بالخصوص آج کل کے دنوں میں یہ چیز عام ہے کہ جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی آدمی کوئی کام کر لے، کوئی بڑا کام کر لے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے کا ہو یا بڑے پیمانے کا ہو، تو وہ لوگوں کی نظروں کا ہدف بن جاتا ہے، زبانوں کا ہدف بن جاتا ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو وسعت نظری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو آپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ان میں اگر کسی بات سے آپ کو سبق حاصل ہونے کا امکان معلوم ہوتا ہے تو اس پہ غور کریں، وہ کمزوری دور کریں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں بے پرکیاں لوگ اڑاتے ہیں ان پر توجہ دینے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو منافقین یہ باتیں اڑانا شروع ہو گئے تھے کہ اگر مسلمان جنگ کے لیے نہ جاتے تو وہ نہ مارے جاتے، انہیں نقصان نہ ہوتا، انہیں مختلف جو شہداء کا زخم مسلمانوں کو لگا ہے یہ زخم مسلمانوں کو نہ لگتے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں ہم نہیں نکلے تو وہ بھی نہ نکلتے۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس پروپیگنڈے کا ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ موت لڑائی کے میدان میں جانے سے آتی ہے۔ یہ تو فکری طور پر مسلمانوں کو مغالطہ دینے والی بات ہے کہ انسان لڑائی کے میدان میں نکلنے کو موت کا سبب تصور کر لے، حالانکہ مسلمان کا تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ موت اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اگر موت کا وقت ہو جائے تو انسان چاہے بڑے بڑے محفوظ قلعوں میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اور بڑے محفوظ مقامات پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی ہوتی ہے، اور جب وقت نہیں آتا تو انسان گولیوں کی بوچھاڑ سے بھی زندہ سلامت نکل آتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے فکری طور پر غلط راستے پر ڈلنے کا امکان تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اس قسم کی باتیں اڑاتے ہیں، اور ان کی باتوں پر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مسلمان اگر سفر پر نہ جایا کریں تو انہیں موت نہ آئے۔ اس زمانے میں لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، بعض اوقات ایک ایک دو دو ماہ لگ جاتے تھے، تو گویا کہ سفر پر نکلنا یہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہ بھی فکری اعتبار سے مغالطہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان آیات میں نصیحت فرمائی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اس قسم کی باتیں اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر پر نہ جاتے، یہ جہاد پر نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے تو یہ نہ مرتے، نہ یہ قتل کیے جاتے، آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے رہتے۔ تو مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ ایک تو کفر اختیار کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ مختلف باتیں بناتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے تشبہ کا مسئلہ مختصراً ذکر فرمایا ہے کہ اہل کفر کی طرح مسلمانوں کو ہونے سے منع فرمایا گیا کہ تم کافروں کی طرح مت ہونا۔ اگرچہ اس آیت میں ایک خاص پس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی باتیں بنا رہے ہیں تو ان باتیں بنانے والوں کی طرح نہ ہونا، اور نہ ہی ان باتیں بنانے والوں کی باتوں پر توجہ دینا، لیکن بہرحال مسلمانوں کو اہل کفر کی ہر قسم کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مسئلے کو مختصراً سمجھ لیجئے کہ تشبہ کا مطلب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار اللہ جل جلالہ کے ہاں اسی غیر مسلم قوم میں سے ہوگا۔ اب مشابہت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر اس کو اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے پھر تو مشابہت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ مسلمان بھی غذا کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، مسلمان لباس پہنتا ہے وہ بھی پہنتے ہیں۔ آج کل جتنے جدید آلات ہیں، چاہے سواری کے ہوں، چاہے وہ نقل و حرکت کے ہوں، چاہے وہ رابطے کے ہوں، یہ آلات غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اگر تشبہ کو اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے، ہر قسم کے تشبہ کو اس زمرے میں لایا جائے، تو پھر تو
مسلمان کے لیے دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تشبہ سے مراد اپنا وسیع مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک خاص پس منظر سے ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مسلموں کی دینی علامت سمجھی جاتی ہیں، جیسے عیسائی اپنے گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکا لگاتے ہیں، اور مختلف اقوام ہیں جو کسی خاص علامت کو اپنی مذہبی علامت تصور کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے بھی مذہبی علامات ہیں، اذان ہمارے لیے مذہبی علامت ہے، جن چیزوں کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مذہبی علامات ہیں۔ تو اسی طرح دیگر اقوام نے بھی، دیگر مذاہب نے بھی کچھ چیزوں کو اپنے لیے مذہبی علامت کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس علامت کو اپناتا ہے، ان کی اس مذہبی چیز کو اپنے لیے باعث فخر تصور کرتا ہے، تو یہ چیز تشبہ کے زمرے میں آئے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو۔ اب یہاں بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ تو منافقین تھے کہنے والے، اور کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، تو مسلمان کا تو بھائی ہے، منافق یا کافر مسلمان کا بھائی کیسے ہوا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے بھائی دینی حوالے سے نہیں کہا، قومی حوالے سے کہا ہے، کیونکہ منافقین بھی مدینہ ہی کے باسی تھے اور مدینہ ہی میں رہتے تھے، ان کی قوم کے تھے، اوس سے تھے یا خزرج سے تھے۔ تو قومی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے قومی بھائیوں کے بارے میں کہا۔ کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی جب وہ کسی سفر پہ نکلتے ہیں، او کانوا غزن، یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ غزن یہ غازی کی جمع ہے، جیسے ساجد کی جمع سجد آتی ہے، راکع کی جمع رکع بھی آتی ہے، اسی طریقے سے غازی کی جمع ویسے تو غزات آتی ہے، لیکن یہاں غازی کی جمع غزہ ذکر فرمائی گئی۔ یعنی جب وہ جنگ میں غازی بن کر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو مشرکین اور یہ منافقین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں جنگ میں نہیں نکلے، یہ بھی نہ نکلتے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ما ماتوا، تو یہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ یہ قتل ہوتے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ کن کے دلوں میں حسرت بنا دے؟ یہاں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ منافقین یہ بات اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں جم جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہو جائے کہ کاش ہم نہ نکلتے تو ہم یہ جو نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں، یہ نقصان ہمیں نہ اٹھانا پڑتا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس حسرت کا تعلق خود کفار کے دلوں سے ہے، کہ جب مسلمان ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کے پروپیگنڈے پر توجہ نہیں دیں گے، تو ان کا پروپیگنڈا خود ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، باعث ندامت بن جائے گا۔ تو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی یہ کفار کی باتیں بذات خود ان کے لیے حسرت کا سبب بن گئیں۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، جنگ پر جانے سے موت نہیں آتی۔ اگر جنگ پر جانے سے موت آتی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر مرگ پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری جسم پر کوئی ایسی ایک بالشت برابر جگہ بھی نہیں ہے جہاں نیز، تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی، مجھے بستر پر موت آ رہی۔ تو معلوم ہوا کہ جنگ میں جانا یہ موت کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ موت کا سبب اللہ کا حکم ہے۔ جب اس کا دیا گیا وقت ختم ہوتا ہے، پھر انسان چاہے 1000 حفاظتی حصارات میں ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر اس کو اپنی جان سپرد کرنی پڑتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر تم جنگ میں گئے ہو اور فرض کرو تمہیں شہادت بھی مل گئی ہے، تو شہادت ملنے کی وجہ سے جو اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ اس زندگی سے کئی بہتر ہے جو یہ منافقین حاصل کیے بیٹھے ہیں۔
انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس کے پیچھے مختلف اس کے نظریات کار فرما ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان کوئی کام اس نقطہ نظر سے کرتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا تو وہی شخص کیا ہے؟ کامیاب۔ گویا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہی انسان کے لیے کامیابی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ عبادت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نعمتیں مل جائیں، یعنی یہ پہلے والے نظریے سے ایک قدم اوپر ہے۔ پہلے والا بس اسی پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، بس کافی ہے میرے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے عبادت کر رہا ہے کہ دوزخ سے تو بچنا ہی ہے، میں نے نعمتیں حاصل کرنی، تو یہ پہلے والے سے ایک قدم آگے۔ اور تیسرا ایک گروہ ایسا ہے جو عبادات اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ انسان ہر چیز سے ماورا ہو کر صرف اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے لیے عبادات کرے۔ تینوں نظریات اپنی جگہ درست ہیں۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنی جان دو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت ملے گی، اور وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ان کفار کو زندگی کی صورت میں چند لمحات مزید دنیا میں جینے کے لیے مل جاتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کفار کے ان پروپیگنڈوں کا رد کر رہا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جنگ میں جانے کی وجہ سے بھی مر گئے ہو تو تمہیں اللہ کی جانب سے مغفرت ملے گی، اور پھر جمع تو اللہ کے ہاں ہی ہونا ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے پاس آنا ہے، اور جو اللہ کی بات پہ حکم کر کے باہر نکلے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے پاس آنا ہے، اور فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو جو آدمی اللہ کی بات مان کر نکلا ہے اس کو اللہ اجر دے گا یا اس کو دے گا جو اللہ کی بات نہ مان کر گھروں میں بیٹھا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ ان کے پروپیگنڈے میں مت آنا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس یہ اللہ کی رحمت ہی تھی، لِنْتَ لَهُمْ، جس کی بنا پر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ لِنْتَ کا مطلب لین، نرم ملائم کو کہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانْفَضُّوا، تو یہ تتر بتر ہو جاتے، مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے آس پاس سے۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا انہیں معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں کسی بات کا، یا جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ نے غزوہ احد کے واقعات میں پڑھ لیا کہ جو تیر انداز تھے ان سے غلط فہمی میں یا کسی بھی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ وہ تیر انداز جن کو حضور علیہ السلام نے مورچے پر متعین کیا تھا وہ اس حکم کو پورا نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد ان سے کوئی سخت باز پرس نہیں فرمائی۔ اسی طرح اس غزوے کے دوران اور بھی ایسے معاملات ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آواز دے رہے تھے، لیکن اس وقت بھگدڑ اتنی مچی ہوئی تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام آپ کی آواز پر فوری طور پر لبیک نہ کہہ سکے، جس کا ذکر قرآن کریم نے پیچھے کیا، آپ پڑھ کے آئے ہیں، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ جب تم چلے جا رہے تھے اور کسی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں تھی اور رسول تمہیں پیچھے کی جانب سے، پشت کی جانب سے پکار رہے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف اس غزوے میں کئی کام ہوئے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی خلاف ورزی ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کوئی سخت باز پرس نہیں فرمائی، نرمی کا معاملہ کیا۔ اسی طرف قرآن کریم یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ جب یہ تمام واقعات ہو گئے، ان واقعات کے بعد بھی آپ نے ان سے نرمی کا معاملہ کیا، اور یہ جو آپ ان سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نرمی کو بھرا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نرم مزاجی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ فرماتے تھے۔ کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا معاملہ فرمایا ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں تقسیم فرما رہے تھے، ایک دیہاتی باہر سے آیا۔ یہ دیہاتی بدوی عام طور پر دربار رسالت کے آداب سے ناواقف ہوتے تھے، چونکہ یہ مجلس نبوی کے مستقل حاضر باش تو نہیں تھے، باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، تو یہ شہری آداب سے بھی نابلد تھے اور دربار رسالت کے آداب سے بھی ناواقف۔ تو یہ بعض اوقات ایسی حرکت کر بیٹھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کچھ چیز تقسیم فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے اس طرح کھینچا، یعنی آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کو کھینچا اس طریقے سے، اتنی زور سے کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ نے اس کو روکنے کے لیے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اگر اس طرح اس کو روکو گے تو یہ مسجد کو جگہ جگہ سے خراب کر دے گا، کہ یہ اٹھے گا تو ظاہر ہے کہ اور جگہوں پر پیشاب لگ جائے گا اور خود اس کو بھی نقصان ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اب اسے اپنا کام کرنے دو۔ تو جب اس نے اپنی حاجت پوری کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس جگہ پر پانی بہاؤ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ مٹی نکالنے کا بھی حکم دیا، تو اس طرح مسجد کو پاک کیا اور اس بدوی کو بعد میں آپ نے سمجھایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا اور مسجد نبوی میں نماز کھڑی تھی۔ اب چونکہ ان کو نماز کے احکامات کا اتنا علم نہیں تھا تو انہوں نے نماز میں کوئی بات کر لی، کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے احکامات کے خلاف تھا، تو صحابہ ان کو گھورنے لگے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا، اور خود حضرت معاویہ بن حکم بعد میں فرمایا کرتے تھے بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا جو اس طریقے سے خوبصورت انداز سے سمجھاتا ہو۔ فواللہ ما کہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، پس اللہ کی قسم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے سخت سست کہا، نہ مجھے مارا، بلکہ بڑی نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو یہ نماز ہے اور اس نماز میں وہ بات چیت نہیں کی جاتی جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایسا معلم کبھی زندگی میں نہ پہلے دیکھا اور نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ ایک نوجوان صحابی ایک مرتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ اب صحابہ نے اس کو غصے سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے، کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کام ہو، تو تم یہ پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ یعنی عورت کے جو مختلف رشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مختلف رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے گنوائے اور پوچھا کہ تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے اس رشتے کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو وہ یہ کہتا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ یہ فرماتے گئے کہ دیکھو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے نا،
آخر جس خاتون کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی یا کسی کی والدہ ہوگی۔ تو جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ان رشتوں کے ساتھ یہ عمل بد ہو تو دوسروں کے بارے میں کیسے یہ تصور کر سکتے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما۔ چنانچہ اس کے دل و دماغ سے وہ گناہ کا کام نکل گیا۔ تو پہلے اس کو بڑے نفسیاتی انداز سے سمجھایا، اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بھرپور طریقے سے اسے سمجھایا، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ طریقہ کار ہے ایک معلم کا کہ وہ دوسرے آدمی کی نفسیات کو سامنے رکھ کر حکمت کے ساتھ اسے سمجھائے، نہ یہ کہ وہ برانگیختہ ہو جائے اور آپے سے باہر ہو جائے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی موجود ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے صحابہ کرام کو جوڑ رکھا تھا، اور اگر آپ نرمی کی بجائے سختی سے کام لیتے تو پھر صحابہ آپ کے گرد جمع ہی نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا ان کو معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ چونکہ یہ آیت غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے نرمی کا معاملہ تو کر لیا، ان سے باز پرس نہیں کی، اب آپ ان کو معاف بھی فرما دیجیے، اور معاف فرمانے کے ساتھ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، چونکہ ان سے آپ کے حق میں بھی کوتاہی ہوئی اور اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہوئی کہ اللہ کے رسول کی بات پوری نہ ہوئی، پوری انہوں نے نہیں کی، تو لہٰذا آپ ان کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں، اپنا حق بھی معاف کر دیں ان کو، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طریقے سے آپ طرز عمل رکھیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر نرمی غالب تھی، لیکن یہ نرمی مسلمانوں کے لیے تھی۔ کفار کے مقابلے میں آپ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کی عملی تصویر تھے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بھی اللہ نے توصیف فرمائی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو رحیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن کفر کے مقابلے میں سخت ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے لیکن مسلمانوں کے لیے، کفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھے، اور وہ ایک دینی غیرت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے چھوڑی۔ پیغمبر کی نرمی کو بھی لوگ غلط جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ نرمی کا اپنی جگہ ہوتی ہے اور سختی کی جگہ اپنی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دو مختلف جہتیں ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں، دوسری جگہ اللہ خود آپ کو حکم دے رہا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے اوپر سختی کیجیے، سخت رویہ رکھیے۔ تو دونوں کا جو محل ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ نرمی کا محل مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کیجیے، اور سختی کا محل کفار ہے کہ کفر کے مقابلے میں آپ سختی اختیار فرمائی۔ اور یہی سختی اور یہی نرمی صحابہ میں بھی تھی کہ آپس میں نرم ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور کفر کے لیے کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ تو جہاں کفر سے اس مسلمان کا سامنا پڑتا ہے تو وہاں مسلمان ڈٹتا ہے، وہاں سختی اختیار کرتا ہے، دین کے معاملے میں، ذاتی معاملات میں نہیں۔ اور جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر مسلمان ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ اب یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کو معاف بھی کر دیجئے، اپنا حق ان کو معاف فرمائیے، اور اللہ کے حق کی معافی کے لیے ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجئے، اور پھر آگے بڑھ کر ان کو مقام بھی سابقہ ہی دیجئے کہ ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیجئے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ان کی طرف سے کدورت آ جائے اور آئندہ کے لیے ان کو مشاورت میں شریک نہ کیا جائے، بلکہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں شریک فرماتے رہا کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، یہ مشورہ کرنا سنت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات جو کسی وحی پر مبنی ہو، اللہ کی جانب سے حکم پر مبنی ہو، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے۔ البتہ جہاں اللہ کی جانب سے کوئی واضح حکم نہ ہو تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے۔ مختلف مواقع پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھود لیتے ہیں، تو یہ ان کے مشورے پہ عمل ہوا۔ عربوں کے ہاں خندق کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا معروف نہیں تھا، عرب اس فن سے واقف نہیں تھے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے، دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی ہے۔ یہ اہل فارس یعنی اہل ایران کا طریقہ کار تھا، اور حضرت سلمان چونکہ فارسی تھے، یہاں کے رہنے والے تھے، یہاں سے وہ عرب گئے تھے، تو انہوں نے اپنے علاقے کی جو جنگی اسٹریٹجی تھی وہ مسلمانوں کو بتائی کہ یہ طریقہ کار ہے، تو آپ خندق کھود لیں۔ تو اس مشورے پہ آپ نے عمل کیا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ابتداء میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مورچے بنائے تھے تو حضرت حباب نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہاں مورچے بنائے گئے ہیں یہ اللہ سے وحی کا یعنی اللہ کی جانب سے وحی کا نتیجہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میری اپنی حکمت عملی ہے، اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے۔ تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم آگے بڑھ کر وہاں مورچے قائم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور وہیں پر ان کے مشورے کے مطابق مورچے قائم فرمائے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمایا کرتے تھے، لیکن عام طور پر آپ علیہ السلام کی مشاورت بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتی تھی، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مشورہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، لَوِ اجْتَمَعْتُمَا عَلَىٰ أَمْرٍ مَا خَالَفْتُكُمَا، اگر تم دونوں کسی معاملے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہارے اس مشورے کی مخالفت نہیں کروں گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے اس مشورے کو ہی قبول کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مشورے کو اہمیت دی، اور اس میں امت کے لیے ایک اسوہ ہے کہ اپنے مختلف معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، البتہ مشورے میں ان لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے جو صاحب فہم ہوں۔ ہر آدمی سے ہر معاملے میں مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ جو آدمی اس فن سے متعلق ہو، اس مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہمیں درپیش ہو جس کا حل قرآن و سنت میں نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاور الفقہاء العابدین، کہ ایسے موقع پر ان فقہاء سے مشاورت کرو جو عبادت گزار ہو۔ ہر فقیہ بھی مشورے کا اور فتویٰ لینے کا اہل نہیں ہوتا، صرف معلومات کافی نہیں ہوتی، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی بھی موجود ہونا چاہیے، پھر وہ اس قابل ہے کہ آپ جا کر اس سے سوال کریں۔ البتہ جب مشورہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان توکل کرے، پھر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرے، کیونکہ مشورے میں کوئی چیز طے ہو جائے اور انسان اس کے بعد پھر مشورہ کرنے بیٹھ جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہم کا مریض بن جائے گا۔ تو مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم عزم کر لو، یعنی مشورہ کر لیا، مشورے میں ایک چیز طے ہو گئی، اب جب طے ہو گئی تو گویا تم نے عزم کر لیا، اب اللہ پر توکل کر کے بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کرو۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، لوگ ایک جگہ مشورہ کر لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ کرتے ہیں، پھر چوتھی جگہ کرتے ہیں۔ انسان ایک مرتبہ تسلی سے مشورہ کر لے، اور جب مشورے میں ایک چیز طے ہو جائے پھر توکل کرے، کیونکہ بہرحال اس معاملے میں خیر ڈالنا تو اللہ ہی نے ہے، تو بالآخر انسان کو جا کر توکل ہی کرنا پڑتا ہے۔ البتہ مشورہ ایک قسم کا ایک ذریعہ ہے انسان کے لیے خیر کے حصول کا۔ جب بہت سارے لوگ آپ کو کسی ایک چیز کا مشورہ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خیر اسی میں رکھی ہے۔ مشورے کا ایک اور ادب بھی ہے کہ جو امیر ہے کسی جماعت کا یا کسی بھی جگہ کا، وہ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرنے کا پابند تو ہے، لیکن اس مشورے کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی امیر اپنی جماعت سے مشورہ کرتا ہے اور جماعت کے لوگ ایک ہی رائے دے دیں، اتفاق رائے ہو جائے، پھر تو امیر اسی پہ عمل کرے گا۔
لیکن اگر جماعت کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا امیر پابند نہیں ہے، بلکہ وہ جو اقلیت کی رائے ہے اپنی ثوابدیدی اختیار کے تحت اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ امیر اس معاملے کو یعنی مشورہ تو کرے گا، لیکن مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اقلیت کا فیصلہ لیتا ہے یا اکثریت کی رائے کو قبول کرتا ہے، وہ اس کے ثوابدید پر ہے۔ تو یہاں ہدایت دی گئی فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اس میں بھی مومنین کو ہدایت دی گئی کہ اپنا نظریہ درست رکھیں، اپنے ہر معاملے میں نظر اللہ پہ رکھیں، معاملات کے لیے مشورہ بھی کریں اور مختلف جو ذرائع ہیں، آلات ہیں، وہ بھی منتخب کریں، لیکن بالآخر معاملے کو اللہ ہی پر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مدد بھی اللہ نے کرنی ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تنہا چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اسی آیت کے مضمون کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اللہ جل جلالہ نے مدد کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے مدد نہیں کرنی، اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غالب نہیں کر سکتی۔ اگر صرف اسی مضمون کو ہی انسان ذہن میں بٹھا لے تو اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو۔ اس زمانے میں فاتح قوم اپنے جو مغلوب لشکر ہے اس کا مال اپنے قبضے میں لیتی تھی، اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے حوالے سے مختلف احکامات دیے کہ مال غنیمت اکٹھا کر کے جمع کرواؤ، اور پھر وہ طے کردہ اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور اس سے پہلے اجازت کے بغیر ایک سوئی بھی مال غنیمت سے اٹھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ غلول کے حکم میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑے سخت احکامات دیے تھے۔ چنانچہ غالباً غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے بارے میں جو اس غزوے میں شہید ہوا تھا کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ غنیمت سے اس نے ایک چادر اٹھائی ہوئی تھی اور وہی شعلہ بن کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ تو غنیمت میں اس طریقے سے مسلمان دیانتداری سے کام لیتے تھے۔ جب یہ وعید سنی تو ایک صحابی ایک دھاگا لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ دھاگا میں نے بغیر اجازت کے مال غنیمت سے اٹھایا۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اب تو میں مال تقسیم کر چکا ہوں، اب اس دھاگے کو میں تمام مسلمانوں کے درمیان کیسے تقسیم کروں، اب یہ پاس رکھو اور خود ہی پھر اس کا جواب دینا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی تھی اور ان کو امانت اور دیانت کا پابند بنایا تھا۔ تو یہاں فرمایا کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک قیمتی چادر تھی جو غنیمت سے گم ہو گئی، مل نہیں رہی تھی۔ تو کچھ حضرات نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی ہو۔ اب اگر یہ جملہ کہنے والے کفار تھے یا منافقین تھے تو انہوں نے تو مسلمانوں میں پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے کہا ہوگا، اور اگر یہ جملہ کہنے والے مسلمان تھے تو انہوں نے اس نقطہ نظر سے کہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر ہیں، ثوابدیدی اختیار رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہی اختیارات کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے یہ وصول فرما لی ہو۔
تو جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں کے عام اس کے بغیر پیغمبر بھی اپنی مرضی سے غنیمت سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا، اور جہاں اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، یعنی یہ پیغمبر سے اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو تیر انداز نیچے اترے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آدمی مال لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حکم فرما دیں کہ جس نے جو مال جمع کیا ہو وہ اسی کا، اور چونکہ ہم نے جمع نہیں کیا ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی لشکر کے قائد کا ثوابدیدی اختیار ہوتا تھا کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ جس شخص نے جو مال لیا ہے وہ اسی کا ہے، اس کو بطور انعام کے دے دیا جاتا۔ جیسے ابو جہل کا جو مال تھا غزوہ بدر میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے والوں کو دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک اصول تھا کہ اگر قائد لشکر کہہ دیتا کہ جس نے جو مال لیا ہے وہ اس کا ہو گیا، تو پھر وہ اسی کا قانونی اور شرعی طور پر تصور ہوتا تھا۔ تو وہ جو تیر انداز تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہمارے بھائی مال جمع کر رہے ہیں اور ہم اوپر بیٹھے ہم نہیں جمع کر رہے، تو اگر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے جو جمع کیا ہے وہ اسی کا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو جمع ہی نہیں کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی اتر کے جمع کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں وہاں بٹھایا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں حصہ دینا بھی میرا کام تھا، اور کیا تم نے اپنے ذہنوں میں پیغمبر کے بارے میں یہ تصور کیا تھا کہ وہ تمہیں اپنا حصہ نہیں دے گا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، یعنی پیغمبر ہر حال میں مال غنیمت کو طے شدہ اصولوں کے مطابق انصاف کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ جل جلالہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے عدل و انصاف کو زمین میں ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ الیاذ باللہ خیانت کرے گا؟ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، جو خیانت کرے گا کسی بھی معاملے میں، تو یأت بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ خیانت کر کے لے لیں، کسی کا بھی حق مار لیں، ممکن ہے کہ دنیاوی قانون آپ کو نہ پکڑ سکے، لیکن قیامت کے دن وہ چیز آپ کو لے کر آنی ہوگی، اس کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص میرے پاس آئے اور اس کے گردن پر اونٹ بلبلا رہے ہوں اور وہ آ کر مجھے کہے کہ میری شفاعت کرو۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو میرے پاس آئے قیامت کے دن اس حالت میں کہ اس کے گردن پر گھوڑے ہنہنا رہے ہوں اور وہ آ کر مجھے کہے کہ میری شفاعت کرو۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ میرے پاس آئے اور اس کے گردن پر بکریاں ہوں یا سونا ہو یا چاندی لدا ہوا ہو اور وہ آ کر کہے کہ میری شفاعت کرو۔ یعنی دنیا میں اگر تم نے کسی کے اونٹ غصب کر لیے، کسی کے مویشی غصب کیے، کسی کا مال غصب کیا، تو قیامت کے دن وہ تمہاری گردن پر لدا ہوگا اور پھر میرے پاس نہ آنا شفاعت کروانے کے لیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کی ہے کہ امانت اور دیانت کو اپنی زندگی کا لازم جز بنا لو، اور کسی کا ایک درہم بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق تمہارے گردن پر نہ رہے۔ حق بعض اوقات حق مارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ حق مارنے کا طریقہ یہ بھی ہے کسی کی جیب کاٹ لے۔ حق مارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ملازم اپنی ملازمت صحیح طریقے سے نہ کرے، کہ جتنے گھنٹوں کے وہ پیسے لیتا ہے اتنے گھنٹے وہ اپنے کام میں خرچ نہ کرے، بلکہ اس میں سے اپنے بھی کام کرے اور اپنے گھر کے بھی کام کرے اور ساتھ ادارے کے بھی کام کرے۔ تو یہ چیزیں بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مالک اپنے ورکر کو صحیح طریقے سے اجرت نہیں دیتا، ڈیلے کر کے دیتا ہے یا اور طریقے سے اس کی اجرت مار دیتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے، تو وہ بھی خیانت کے زمرے میں۔ تو خیانت کے مختلف طریقے ہیں اور ان میں سے ہر طریقے سے انسان بچنے کا پابند ہے۔ تو امانت اور دیانت کے ساتھ جو آدمی زندگی گزار لے وہی کامیاب۔ جیسے ایک روایت میں ارشاد ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں امانت کی صفت نہ ہو۔ گویا کہ خیانت کرنے والا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے ساتھ امانت داری بطور جزو لازم کے ہوگی، وہ ہر اعتبار سے امین ہوگا، ہر اعتبار سے وہ امانت داری سے کام لے گا۔ اور آج یہی صفت مسلمانوں میں نہیں ہے۔ مسلمان ہر معاملے میں خیانت کرتا ہے۔ اگر وہ مزدور ہوگا تب ڈنڈی مارے گا، اگر وہ مالک ہوگا جب مزدور کو اجرت دینے میں ڈنڈی مارے گا،
وہ کوئی چیز بیچنے والا ہے اس میں ڈنڈی مارے گا، خریدنے والا ہے اس میں ڈنڈی مارے گا، کوئی بازار میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہے، عموماً آج لوگ جو ہیں مسلمان اس خیانت کے مرض کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو پھر انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ہمیں امانت اور دیانت کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ غزوہ احد کے تناظر میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان ہدایات کو مد نظر رکھو گے تو آئندہ کے لیے اس قسم کے نقصانات سے بچے رہو گے، اور یہ ہدایات ایسی زندہ ہدایات ہیں کہ ہر زمانے کا ہر مسلمان ان پہ عمل کر کے اپنے لیے فلاح کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، کمن باء، بھلا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹے بسخط من اللہ، اللہ کی جانب سے ناراضگی لے کر، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی نور اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اس کے درجات اور ہیں، اور جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کی صورتحال اور ہے، وہ اہل جہنم میں سے ہے، اور وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی یہ دو مختلف درجے ہیں، ایک اللہ کی رضامندی اختیار کرنے والوں کا، اور ایک اللہ کی ناراضگی اختیار کرنے والوں۔ جو اللہ کی رضامندی اختیار کر چکے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، اور پھر ان کے آپس میں درجے ہیں، کچھ بلند درجات کے ہوں گے، کچھ اس سے کم درجے کے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کے درجے بلند ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ان کے بھی درجے مختلف ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ایک تو تقسیم اچھے اور برے درجات کی ہے، اور پھر اچھے درجات کی آپس کی تقسیم ہے کہ کسی کے اوپر کے بالا خانے ہیں، کسی کے کچھ کم درجات ہیں، اور اسی طرح جو اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اللہ کی ناراضگی کے سب سے نچلے درجوں میں ہیں کہ انہیں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ تو اس طرح ان کے آپس میں بھی درجات کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، انہیں پاک صاف بنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مسلمانوں کو مختلف ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ ہدایات پیغمبر کی زبانی دی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہاری طرف پیغمبر بھیجا۔ اگر پیغمبر تمہاری طرف نہ آتے تو تمہیں اللہ جل جلالہ کے احکامات کا علم ہی کیسے ہوتا؟ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا جو تمہیں اللہ کے احکامات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا بتاتا ہے، اور پھر وہ پیغمبر تم ہی میں سے ہے۔ اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے
تو لوگ ان کی اطاعت کیسے کرتے؟ کیونکہ فرشتوں کا ماحول اور ہے، ان کی ضروریات اور ہے، ان کے تقاضے اور ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں فرشتے کی اطاعت کیسے کرتے؟ فرشتے نے شادی نہیں کرنی، فرشتے کی اولاد نہیں ہے، فرشتے نے کھانا نہیں کھانا، فرشتے نے بازار نہیں جانا، تو ان تمام چیزوں میں آپ کس کی اطاعت کرتے؟ صرف نماز میں ہی فرشتے کی اطاعت کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں کر سکتے کہ فرشتہ 10 سال وہ حالت قیام میں رہے، انسان اس کی تاب ہی نہیں لاتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے درمیان پیغمبر بھیجے، جو ایک تو اسی انسانی معاشرے کے تھے اور دوسرے نمبر پر قوم سے متعلقہ تھے، کہ مختلف اقوام میں اللہ نے انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے۔ جیسے عربوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تم ہی میں سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو وحی اترتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کرنے سے مراد ان کے اندر جو روحانی برے اوصاف ہیں اس کو دور کرتے ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، اور جو مختلف برے اخلاق ہیں، حسد ہے، کبر ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ تمام جو برے اوصاف تصور کیے جاتے ہیں، تو پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ان برے اوصاف سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ پیچھے ہے تلاوت آیات پڑھ کر سنانا، اور یہاں ہے تعلیم کتاب کہ ان آیات کی وضاحت بھی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیات سکھاتے بھی تھے کہ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نیری عربی سمجھنے سے، عربیت سمجھنے سے نہیں آتا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن کا تعلق کسی خاص پس منظر سے ہوگا، کسی خاص حکم سے ہوگا، وہاں ہر مسلمان حدیث کا محتاج ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا کی ہے۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب روزے کا حکم نازل ہوا اور اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری ممتاز نہ ہو جائے۔ اب خیط دھاگے کو کہتے ہیں کہ جب تک سیاہ اور سفید دھاگے آپس میں ممتاز نہ ہو جائے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے کہ جب تک یہ 2 دھاگے ممتاز نہیں ہوں گے، آپس میں ظاہر نہیں ہوں گے، اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب سورج بالکل اس تکیے پہ اس کی روشنی آ جائے، پھر جا کے ان کو نظر آنا ہے کہ یہ دھاگا سفید ہے، یہ سیاہ ہے۔ اگلے دن آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح فرمایا کہ بھائی تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، کہ اللہ نے یہ حکم آسمان کی فضا کے بارے میں دیا کہ جب فضا میں رات کی سیاہ دھاری فجر کی سفید دھاری سے ممتاز ہو جائے، تو تمہارا تو تکیہ بڑا وسیع ہے جو پوری آسمانی کائنات کو اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ اب وہ صحابی عربی تھے نا، خالصتاً عربی تھے، فصیح عرب تھے، اسی عربی ماحول کے تھے، لیکن اپنی ہی زبان میں اتری ہوئی آیت کو نہ سمجھ سکے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضاحت کر کے نہیں بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی جاننے سے قرآن نہیں آتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھا جائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر سنانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو پیغمبر کی پہلی ذمہ داری تلاوت آیات، دوسری ذمہ داری یہاں مذکور ہے تزکیہ کرنا، ان کے روحانی برائیوں کو پاک کرنا، اور تیسری ذمہ داری کتاب کی تعلیم، چوتھی ذمہ داری حکمت ہے۔ حکمت سمجھ کو کہتے ہیں، یعنی دین کا حکم تو آپ نے سیکھ لیا، اب اس حکم پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، کن حالات میں کس حکم کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس حکم پر کہاں کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ میرا حکم جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس حکم کے تقاضوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔
جیسے شریعت کا حکم ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان سفر میں ہو اور گاڑی نکلنے کا امکان ہو اور وہاں امام سورۃ البقرہ شروع کر دے تو گاڑی نکل جائے گی، تو وہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر تلاوت کر کے نماز پڑھائے، یہ حکمت ہے۔ اب حکم تو اس نے سیکھ لیا، لیکن اس حکم پر عمل درآمد کرنے کا بھی طریقہ کار۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف اپنے شاگرد کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز، تو امام صاحب نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو آگے بڑھایا اور کہ نماز پڑھاؤ، تو انہوں نے نماز میں مختصر تلاوت کی۔ تو نماز کے بعد امام ابو حنیفہ نے فرمایا صار یعقوبنا فقیہن، امام ابو یوسف کا نام یعقوب تھا، کہ ہمارا یعقوب اب فقیہ بن چکا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ دین کے کس حکم پر کہاں کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ تو پیغمبر اپنی امت کو حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی یہ گمراہی میں تھے، اللہ نے ان پر احسان کیا کہ انہی میں سے پیغمبر کو مبعوث کیا اور اس کو یہ ذمہ داریاں تفویض فرمائیں کہ وہ آیات پڑھ کر سنائے، تزکیہ کرے، تعلیم کتاب اور حکمت سکھائے۔ تو پیغمبر کی اس دعوت کے نتیجے میں یہ ہدایت کی طرف آ گئے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، قلتم، تو تم نے کہا، انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل، کہہ دو، ہوا من عند انفسکم، یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا تھا اور 70 مشرکین کو گرفتار کیا تھا، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو احد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس سے پہلے بدر میں وہ اس سے دگنا نقصان دشمن کو پہنچا چکے تھے۔ احد میں مسلمان شہید تو ہوئے، لیکن کوئی مسلمان دشمن کی قید میں نہ آیا، دشمن کسی مسلمان کو قید نہ کر سکا، جبکہ بدر میں 70 مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور اتنی ہی مسلمانوں نے گرفتار کی۔ تو جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یعنی اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس سے دگنی مصیبت تم پہلے دشمن کو پہنچا چکے، اور اگر یہ مصیبت تمہیں پہنچی بھی ہے تو یہ خود تمہاری اپنی جانب سے ہے، کہ اگر پیغمبر کے احکامات پہ عمل ہوتا تو اللہ کی نصرت تو آ چکی تھی۔ غزوہ احد میں شروع میں مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے، لیکن جب بعد میں پیغمبر کے احکامات پر عمل نہ ہوا تو پھر اللہ نے اپنی نصرت اٹھا لی اور مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کی۔ تو اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو اس مصیبت سے دگنی تم پہلے دشمن کو پہنچا چکے ہو، اور پھر اگر یہ مصیبت تمہیں پہنچی بھی ہے تو تمہاری اپنی جانب سے ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ وما اصابکم، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنین کو بھی پرکھ کر دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تھا، تَعَالَوْا، کہ آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اَوْ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا تھا، لو نعلم قتالا، اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہوگی، لاتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن
وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان ہوا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو نقصان تمہیں ہوا، ایک تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ مسلمانوں میں سے کچھ حضرات کو شہادت کا منصب دے، تو یہ مسلمانوں کے لیے عظیم منصب تھا، تو ایک تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے مسلمانوں کو پرکھنا تھا کہ وہ مسلمان کون ہیں جو پیغمبر کے حکم پر من و عن عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی جانب سے آنے والی مشقت پر صبر کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کو پرکھنا تھا، اور اسی طرح منافقین کو بھی پرکھنا تھا، تاکہ امتیاز قائم ہو جائے کہ یہ سچے مسلمان ہیں اور یہ منافق ہیں۔ کون منافق؟ الذین نافقوا، کہ وہ منافقین، وقیل لہم، جن سے کہا گیا تھا تعالوا، کہ آؤ۔ یعنی منافق کون ہے؟ منافق وہ ہیں جن کو اس جنگ سے پہلے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور یا دفاع کرو، یعنی یا تو مسلمانوں کا دفاع کرو، اپنا وطن اپنا دین بچاؤ، اور یا آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہوتی دکھائی دیتی تو ہم تمہارے ساتھ ملتے، لیکن ہمیں تو جنگ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ جنگ وہاں ہوتی ہے ان کے خیال میں جہاں لشکروں کا کوئی توازن تو ہو، کسی حساب سے دونوں برابر تو ہوں، اور یہاں مسلمان 1000 ہیں اور دشمن 3000 ہے، مسلمان بعد میں 700 رہ گئے۔ تو منافقین کا یہ خیال تھا کہ یہاں تو جنگ ہی نہیں ہونی، بس شروع ہونے کی دیر ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو منافق یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جنگ ونگ ہونی کوئی نہیں ہے، اگر ہمیں کوئی جنگ کا امکان دکھائی دیتا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ لو نعلم قتالا، اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہوتی، جنگ ہوگی، لتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ یعنی تم جنگ نہیں لڑ سکتے، تمہارا دشمن کے ساتھ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دن وہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے، اس دن وہ ایمان والوں کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ یہ کھلا ہوا کفر تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کا وہ لشکر جس میں پیغمبر بنفس نفیس موجود ہوں، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جائیں۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دشمن کے برابر ہوتے تو ہم جنگ کرتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے دل کی بات نہیں ہے، انہوں نے جنگ کسی بھی صورت میں نہیں کرنی۔ مسلمانوں کا لشکر خواہ دشمن کے برابر ہو، خواہ دشمن سے طاقتور ہو یا دشمن سے کم ہو، منافقین نے جنگ نہیں لڑنی، یہ تو ویسے زبانی بات کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ آگے